اب جو یہ اسلام آیا ہے اس کے بدلے میں ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ المودت فی القربا، قربا کی مودت۔ قربا کون ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کئی حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین قربا کا معنی اہل بیت نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا، ازواج مطہرات۔ مگر یہاں ایک اور تفسیر ہے جو حضرت حسن بصری سے مروی ہے، اور ظاہر سی بات ہے حضرت حسن بصری بھی جو کچھ کہیں گے وہ اپنے سے نہیں کہیں گے، وہ مولا کائنات کی درسگاہ سے پڑھ کر کے ہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری قربا کی تفسیر کرتے ہیں کہ قربا یعنی اللہ کے مقربین جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قربت الہی کا احساس زندہ ہو جائے۔ اب قربا کی تفسیر ان اشخاص سے کریں جن کی صحبت میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس آپ کے شعور میں زندہ ہو جائے، یا قربا کی تفسیر اہل بیت نبوت سے کریں۔ یہ دیکھنے میں دو الگ الگ تفسیر ہے مگر دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ جو اہل بیت نبوت ہیں ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس تو زندہ ہونا لازمی حصہ ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی جو عظیم نعمت آپ کو ملی ہے اس کے بدلے میں پیغمبر اسلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اہل بیت نبوت سے اور ان نفوس قدسیہ سے آپ اپنا رابطہ مضبوط کیجئے جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کی جو عظیم نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کی قدردانی تب ہوگی جب آپ اہل بیت نبوت سے مودت رکھیں گے، آپ ان نفوس قدسیہ سے رشتہ مضبوط رکھیں گے جن کی صحبتوں میں بیٹھنے سے قرب الہی کا احساس زندہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا میں جو بعثت کا مقصد ہے، اسلام کو دستور حیات بنا کر لوگوں کو اس کے اوپر عمل کرانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا رشتہ اللہ رب العزت سے مضبوط ہو جائے، مخلوق کا رشتہ خالق سے قائم ہو جائے، عابد کا رشتہ اپنے معبود سے مستحکم ہو جائے۔ نبی کریم آئے ہیں اس لیے کہ لات و حبل کے سامنے سر جھکانے والے کو وہاں سے اٹھا کر خالق کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا شعور عطا کر دیں۔ نبی آئے ہی اس لیے کہ سینے میں دنیا کی محبت بسا کر جینے والوں کو اللہ کی محبت سے اس کے سینے کو شرشار کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کا رشتہ اللہ رب العزت سے قرب کا واقع ہو جائے، قائم ہو جائے، متعلق ہو جائے، جڑ جائے، اور اسی رشتے کو قائم کرنے کے اصول اسلام ہے۔ اب آپ قربا سے جب محبت رکھیں گے، مودت رکھیں گے، تو آپ اسلام کا جو مقصد ہے اللہ تعالی سے قرب کا احساس، وہ مقصد حاصل ہوگا۔ اب جو لوگ واصلین ہیں وہ قرب کی طلب رکھنے والوں سے مودت رکھیں، اور جو لوگ مبتدی ہیں وہ قربا سے محبت اس لیے رکھے تاکہ وہ قربا اہل قرب بن جائے، قرب کی نسبت انہیں مل جائے۔ جو لوگ مبتدی ہیں وہ اہل بیت سے اور قرابت داروں سے کیوں محبت رکھے؟ تاکہ ان سے محبت رکھنے کی بنیاد پر، ان کی صحبت میں رہنے کی بنیاد پر، ان سے عقیدت رکھنے کی بنیاد پر قرب کی نسبت انہیں بھی حاصل ہو جائے اور دولت انہیں بھی مل جائے۔ اسلام جو نعمت آپ کو ملی ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس اسلامی اصول کو اپنی زندگی میں برت کے اللہ کا مقرب ہو چکا ہے، ہم ان کے پاس رہیں تاکہ ہم بھی اللہ کا مقرب بن جائیں، اور جو اللہ کے مقرب ہو گئے ان کے اوپر اسلام کی نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ناقصین کے پاس جائے اور انہیں بھی اللہ کا مقرب بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ کیونکہ یہ اسلام کی نعمت جو ملی تو منتہیوں کی ذمہ داری اس نعمت کے ملنے کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو مقرب بنائیں، اور مبتدی کی ذمہ داری یہ ہے کہ منتہی اور واصلین کی صحبت میں رہ کے وہ خود مقرب بننے کی کوشش کرے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
یہ اسلام جسے بھی ملا ہے اس کو اس اسلام کے بدلے میں پیغمبر اسلام اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتے، قربا کی مودت کا حکم دیتے ہیں۔ اب قربا جو طالبین قرب ہوں گے ان کے لیے بھی اطلاق ہوگا، اور جو مقربین ہوں گے ان کے لیے بھی ہوگا۔ مقربین کی ذمہ داری یہ ہے کہ طالبین قرب کو قرب کی نعمت دے، اور طالبین قرب کی ذمہ داری یہ ہے کہ مقربین کے پاس جا کر کے ان کی خدمت کر کے اس نعمت کو حاصل کرنے کی